عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ انعام کی آیت نمبر 82 نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہوگا اور وہی ہدایت یاب ہے، تو صحابہ کرام نے کہا بھلا ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 نازل کی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 32 پر موجود ہے اور مزید 7 مقامات میں موجود ہے۔ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، تفصیلات ڈسکرپشن پہ موجود ہیں۔ اس حدیث سے متعدد مسائل ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ توحید اور موحد کی فضیلت اور شرک کرنے والے کی مذمت۔ موحد دنیا میں ہدایت پر ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن امن و امان کا مستحق ہوگا، جبکہ مشرک دنیا میں گمراہ ہے اور قیامت کے دن اسے امن نصیب نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو موحد ہے اگر وہ گنہگار ہے تو اسے تو عذاب ہوگا، جیسا کہ دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر کیا اسے امن نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن امن 2 طرح کا ہوگا۔ ایک امن ہے مکمل امن۔ مکمل امن کا مطلب ہے کہ جو موحد کامل موحد ہے، جو شرک سے پاک ہے اور گناہ سے دور رہا، تو اسے مکمل امن نصیب ہوگا اور وہ کامل ہدایت پر بھی ہے۔ اور ایک ہے ناقص امن یا اصل امن، تو جو موحد گنہگار ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، ایسے شخص کو بھی امن نصیب تو ہوگا لیکن وہ امن کامل امن نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر اسے ہدایت تو ملی ہے لیکن مکمل ہدایت نہیں۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح ایمان کے درجات ہیں، شرک اور کفر کے درجات ہیں، اسی طرح ظلم کے بھی درجات ہیں، یعنی چھوٹا گناہ چھوٹا ظلم ہے اور بڑا گناہ بڑا ظلم ہے، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر بھی ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ فقہی کتابوں میں ایک اصول ہے کہ النکرہ للتعمیم، کہ جب کوئی لفظ نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر جو عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے تو وہ معنی مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جب اس آیت کے اندر ظلم لفظ آیا تو یہ ظلم تمام گناہوں کو شامل ہے، تو نبی نے اس عام مفہوم کی تردید کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس فقہی کتاب میں یا جس فن میں یہ اصول ہے کہ النکرہ للتعمیم، اسی کتاب میں یا اسی فن میں یہ بھی اصول ہے کہ ان العام یبقى علی عمومہ حتی یرد دلیل التخصیص، کہ عام لفظ اپنے عام معنی میں اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ خاص مفہوم کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستمت ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اگر عام ہو تو عام لفظ بول کر ایک خاص معنی مراد لینا یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اور اسی حدیث سے یہ بھی مسئلہ مستمت ہوتا ہے، لہٰذا عام لفظ بول کر خاص معنی مراد لینا یہ بھی دین ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ ظلم کے درجات اور مراتب ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اسی کی وضاحت ہے۔ اور بندہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے یا دوسرا درجہ ہے، اس کی تفصیل سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ اور تیسرا ظلم ہے کہ آدمی لوگوں پر ظلم کرے، اوروں پر ظلم کرے، کسی کا جائز یا واجب حق نہ دے، حق غصب کر لے یا اور کسی طرح کی زیادتی کرے، اس کی تفصیل سورہ شورى کی آیت نمبر 42 میں موجود ہے۔ کبھی کبھی ظلم کا مطلب گناہ نہیں ہوتا بلکہ نقص ہوتا ہے، اس کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ عظمت صحابہ گناہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ سے پاک تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ جملہ ہے صحابہ کا کہ اینا لم یظلم، کہ ہم میں سے بھلا کون ایسا آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا، جس نے گناہ نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام بھی گناہ سے پاک نہیں تھے۔ چوتھا مسئلہ،
جب قرآن و حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو سچے اور معتبر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے آیت کا ایک لفظ، اس کا مفہوم انہوں نے جب سمجھنا چاہا تو سمجھنے میں دشواری ہوئی تو ان لوگوں نے نبی کی طرف رجوع کیا۔ پانچواں مسئلہ، کسی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس کے متعلق جتنے طرح کے دلائل ہیں ان سب کو سامنے رکھنا ہوگا، تبھی آدمی اصل نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ نبی نے خود ایک آیت کا مطلب بتانے کے لیے دوسری آیت کا سہارا لیا۔ چھٹا مسئلہ بتاتے ہوئے دلیل بیان کرنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو دشواری ہوئی تو نبی سے کہا، تو نبی نے صرف اتنا نہیں کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، بلکہ نبی نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے دلیل پکڑی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر نبی کہہ دیتے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن نبی نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی نے دلیل دی، اور دوسری روایات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اس بات کی وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی تعلیق لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا کہ بھلے کسی صحیح مسئلہ کو بیان کر دینا جائز ہے، لیکن آدمی دلیل بھی بیان کرے تاکہ سوال کرنے والے کو اطمینان ہو۔ ساتواں مسئلہ، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا سنت نبوی ہے۔ آٹھواں مسئلہ، شرک ظلم ہے لیکن ہر ظلم شرک نہیں، لہٰذا ہر گناہ کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ نواں مسئلہ، قرآن کی تفسیر کے لیے زبان دانی یعنی عربی زبان جان لینا کافی نہیں۔ اگر یہ چیز کافی ہوتی تو عربی زبان و ادب کے ماہرین صحابہ کرام اور اپنی زبان و ادب پر ناز کرنے والے عرب ایک آیت کیا ایک لفظ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرتے۔ دسواں مسئلہ، قرآن کی تفسیر صحیح احادیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، اسی طرح اس کی مکمل تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں اس کی دلیل موجود ہے۔ 11واں مسئلہ، یا اسی کا ایک حصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حدیث کو صحیح یا غیر صحیح قرار دینا، اس کے لیے پیمانہ ہماری ذاتی سمجھ یا عقل نہیں ہے، بلکہ ماہرین حدیث یعنی محدثین کا بیان کردہ وہ اصول ہے جس امت نے بصیرت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ 12واں مسئلہ، سند میں تحویل ہے، البتہ تحویل سے پہلے کی سند زیادہ قوی ہے۔